السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم دیکھ رہے تھے اعتباری سر کے آلات، اور اس میں آج ہم دیکھیں گے ہنڈی کیا ہوتی ہے۔ ہنڈی سے ریلیٹڈ آج ہم دیکھیں گے ڈیٹیلز۔ تو ہنڈی یعنی بل آف ایکسچینج سے مراد ایسی دستاویز ہوتی ہے کہ جب ایک تاجر دوسرے تاجر سے جب لین دین کر رہا ہوتا ہے، مال خرید رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ فوری طور پر ادائیگی اس کیس میں نہیں کی جاتی، بلکہ ایک ہنڈی لکھ دی جاتی ہے فروخت کار کے نام، جس کے اوپر اس مال کی ادائیگی کی جو رقم لکھی جاتی ہے، پوری مال کی قیمت لکھی جاتی ہے، سودے کی تاریخ لکھی جاتی ہے، اور اس کے اوپر سود لکھا جاتا ہے کہ کتنا اس کے اوپر سود دیا جائے گا۔ اس کی مدت ہوتی ہے، فوری طور پر ادائیگی نہیں ہوئی بلکہ اس میں ٹائم بھی لیا جاتا ہے۔ جیسے اگر 3 ماہ کی مدت ہنڈی ہوگی تو وہ مدتی ہنڈی کہلائے گی، اور 3 ماہ کے بعد جو ہے وہ فروخت کار کو ادائیگی کر دی جائے گی۔ اگر اس سے پہلے فروخت کار کو ضرورت پڑتی ہے پیسے کی، رقم کی، تو وہ اس ہنڈی کو لے جا کر بینک سے بٹا لگوا سکتا ہے، بینک سے ڈسکاؤنٹ کروا سکتا ہے۔ تو بینک اس سے فروخت کار سے تھوڑے چارجز وصول کرے گا، اور اس طرح سے اس کو پھر ڈسکاؤنٹ کر کے رقم دے دے گا۔ دوسری طرف اب جو خریدار جس نے مال لیا تھا اور ادائیگی کرنی تھی، وہ اب فروخت کار کو نہیں بلکہ بینک کو ادائیگی کرے گا، اور بینک اس میں اس سے بھی کچھ چارجز وصول کرے گا۔ تو بینک بھی اس طرح سے منافع کمائے گا، دوسری طرف فروخت کار اور خریدار کو بھی سہولت ہو جائے گی، فروخت کار کو بھی رقم اس کی فوری طور پر مل جائے گی، اور دوسری طرف خریدار کو بھی ٹائم پیریڈ مل جائے گا۔ تو اس کو ہم ہنڈی کہتے ہیں، یعنی یہ قرض لینے کی صورت ہے۔ جب ایک دوسرے سے مال کا لین دین کیا جاتا ہے تو بعض اوقات فوری طور پر ادائیگی بھی ہو جاتی ہے۔ فوری طور پر یعنی اتنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ جب ایک شخص نے ایگزامپل ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ایک فیصل آباد کے تاجر نے کراچی کے تاجر کے ساتھ جب لین دین کیا، کراچی سے کوئی مال منگوایا ہے، تو پھر وہ فوری طور پر اس نے ادائیگی نہیں کی، لیکن جب مال اس کے پاس پہنچا، فیصل آباد میں پہنچتا ہے، ان لوڈ ہوتا ہے، وہ مال کو چیک کرتا ہے، اس کی کوالٹی اس کو پسند آتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کی جو رسید فروخت کار نے لکھ کر دی ہوتی ہے کہ اتنی اشیاء ہیں، اتنی مالیت کی ہیں، اور ان کے اوپر اتنا جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اتنی ہے، تو ساری چونکہ خریدار نے جب ادائیگی کرنی ہے تو خریدار پھر فروخت کار کے نام ایک ہنڈی لکھ دے گا۔ اگر تو اس کے پاس پیسے ہیں تو جیسے ہی اس کو وہ وصول ہوگی وہ اس کو پیمنٹ کر سکتا ہے، ادروائز وہ اس کو ہنڈی لکھ دے گا، اور اس طرح سے اپنے بینک کے نام ایک حکم نامہ لکھ دیا جائے گا کہ بینک اس سے وہ ڈسکاؤنٹ لگوا لے۔ تو اس کو ہم ہنڈی کہتے ہیں۔ ہنڈی کی آگے اقسام ہے درشنی ہنڈی اور مدتی ہنڈی۔